ذرا سوچیں، ایک ایسی ویپ جس میں نکوٹین ہو ہی نہیں بلکہ وائٹامن B12 ہو، ہے نا دلچسپ آئیڈیا؟ یہ آپ سمجھ لیں صحت کے ٹرینڈ کو ویپنگ کی عادت کے ساتھ جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی انقلابی چیز ہے یا بس ایک نیا فیشن جو آ کے چلا جائے گا؟ چلیں آج اسی پہ بات کرتے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اس پورے آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ نئی قسم کی ویپ آخر ہے کیا چیز، پھر دیکھیں گے کہ اس میں صحت اور منافع کا کیا امکان ہے۔ اس کے بعد بات ہوگی ان مشکلوں کی جو اسے بنانے میں پیش آ سکتی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے راستے میں قانونی اور دوسرے خطرات کیا ہیں، اور آخر میں ان سب باتوں کی بنیاد پر ہم اپنا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ عام ویپنگ سے الگ کیسے ہے۔ یہ سوال واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ کیا ویپنگ، جسے عام طور پر لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وہ ایک ہیلتھ پروڈکٹ بن سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہ جو وائٹامن ویپ کا سارا کانسیپٹ ہے نا، وہ اسی ایک سوال کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں مقصد صرف دھواں اڑانا نہیں بلکہ جسم کو وائٹامنز فراہم کرنا ہے۔ اچھا، اب ذرا اس آئیڈیا کے مثبت پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی اس میں کمپنی اور استعمال کرنے والوں دونوں کے لیے آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، یہاں پر بنیادی فرق بالکل صاف ہے۔ عام ویپنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکوٹین کو جسم تک پہنچانا، ٹھیک؟ جبکہ یہ جو ویلنس ویپنگ ہے، اس کا سارا زور وائٹامنز دینے پر ہے۔ تو یہ سوچ کا ایک بالکل ہی نیا اینگل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسے خریدے گا کون؟ مطلب ٹارگٹ کون ہے؟ بنیادی طور پر 3 قسم کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ نوجوان جو سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اپنی صحت اور فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو ایک ویلنس لائف سٹائل اپنا چکے ہیں یا اپنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا بزنس کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا موقع نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ویپنگ کی مارکیٹ تو پہلے ہی بہت بڑی ہے، اور اس مارکیٹ میں جو نکوٹین فری پروڈکٹس کا حصہ ہے نا، وہ بھلے ابھی چھوٹا ہے لیکن وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ کسی بھی کاروبار کے لیے ایک بہت اچھا سگنل ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، چونکہ اس پروڈکٹ کو صحت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو اسے ایک مہنگی، ایک پریمیم چیز بنا کر بیچا جا سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ رکھی جا سکتی ہے، اور جب قیمت زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے منافع بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ آئیڈیا جتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت سی ٹیکنیکل اور عملی مشکلات بھی ہیں۔ تو اب ذرا ان چیلنجز پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اسے بنانا سننے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وٹامن کا جو فارمولا ہے اسے عام ویب ڈیوائسز کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ وٹامن B12 جو ہے وہ گرمی سے خراب ہو جاتا ہے، تو ویپنگ کے دوران اسے پچانا ایک مشکل کام ہے۔ اور تیسری بات، پروڈکشن کو بہت سخت کوالٹی کنٹرول سے گزرنا ہوگا، جسے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز یا GMP کہتے ہیں، تاکہ ہر پروڈکٹ سیف اور ایک جیسی ہو۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے خرچے کا، یعنی کاسٹ کا۔ بات یہ ہے کہ وٹامن B12 کا جو کانسنٹریٹ ہے وہ نکوٹین سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، تو اس سے بنانے کی لاگت یعنی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا اثر سیدھا جا کر قیمت پر پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ ہے ماحول پر اس کا اثر۔ یہ جو ڈسپوزیبل کارٹریجز اور پلاسٹک کی پیکیجنگ ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ کچرا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اس کا ایک حل بھی ہے۔ اگر کمپنی ریفل کرنے والے آپشنز دے اور ماحول دوست پیکیجنگ استعمال کرے تو اس سے نہ صرف یہ مسئلہ کم ہوگا بلکہ لوگوں کا برانڈ پر بھروسہ بھی بڑھے گا۔ اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو اصل سردرد ہیں، یعنی پیچیدہ قوانین، لوگوں کی رائے اور اخلاقی سوالات جن سے اس پروڈکٹ کو نپٹنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں ویپنگ کا امیج پہلے ہی خراب ہے، بھلے ہی اس میں نکوٹین نہ ہو۔ تو یہ جو ایک منفی تاثر بنا ہوا ہے نا، اسے بدلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، انہیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ اور پھر قانونی اور سیاسی مسئلے تو اپنی جگہ ہیں۔ سیاسی طور پر دیکھیں تو پاکستان جیسے ملکوں میں اس کے قوانین ابھی واضح نہیں ہیں اور کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ قانونی طور پر اس پر صاف صاف لکھنا ہوگا کہ یہ نکوٹین فری ہے اور آپ کوئی میڈیکل دعویٰ نہیں کر سکتے، جیسے کہ یہ بیماری ٹھیک کرتا ہے۔
اور اخلاقی طور پر اس کی مارکیٹنگ بچوں یا نوجوانوں کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور صحت کے بارے میں جو بھی دعویٰ کیا جائے اس کے پیچھے سائنسی ثبوت ہونا لازمی ہے۔ تو ان تمام فائدوں اور ان ساری مشکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ دیکھیں، اس پروڈکٹ میں ایک بنیادی کشمکش ہے۔ ایک طرف تو یہ ویلنس کے ٹرینڈ کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ایک ایسی مارکیٹ میں آ رہا ہے جو بڑھ رہی ہے اور اس سے مہنگا بیچ کر اچھا خاصا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے سامنے ٹیکنیکل اور قانونی پہاڑ کھڑے ہیں۔ اسے ویپنگ کے خلاف جو منفی سوچ ہے اس سے بھی لڑنا ہے، اور پھر اس کو بنانے کا خرچہ اور ماحول کے مسائل بھی ہیں۔ تو آخر میں سوال وہیں آ جاتا ہے، کیا یہ واقعی ویلنس کا مستقبل ہے یا یہ سب صرف دکھاوا ہے، ایک دھوکہ؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔ لیکن ایک بات تو پکی ہے، اس آئیڈیا نے ایک بہت ہی دلچسپ بحث ضرور شروع کر دی ہے۔